اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ روز 26 اپریل سن 2024 کو اویس ربانی کے ایک پوسٹ کارڈ پروگرام کے اندر یاسین قادری نامی ایک بدبخت ملعون نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور خصوصاً سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر بدترین قسم کی گستاخی کی۔ اس نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر بدترین قسم کے کلمات کہے۔ اب وہ کلمات ایسے بدترین اور گندے قسم کے اس نے کلمات کہے ہیں کہ اب یہاں وہ بندہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع قرآن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، یعنی حضور علیہ السلام نے اپنی دو صاحبزادیوں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اپنی دو صاحبزادیوں کا یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ آپ جامع قرآن بھی تھے اور آپ ان صحابہ کرام میں سے تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی زندگی کے اندر ہی جنت کی بشارتیں سنائی تھی، اور آپ خلیفہ سوم ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے۔ تو اس بدبخت یاسین قادری ملعون نے، بدبخت نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سورہ انفال کی جو آیت تھی، جو اس نے آیت پڑھی ہے سورہ انفال کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا فلا تولوہم الادبار۔ اب اس بدبخت کو، اس ملعون کو، اس لعنتی کو اب کو یہ جا کے سمجھائے کہ اس نے جو یہ آیت غزوہ احد کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ سورہ انفال کی جو آیت ہے یہ غزوہ بدر کے بارے میں تھی، کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ اکرام کی اور کئی طرح سے تربیت کی تھی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ اکرام کی یہ تربیت بھی کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، کہ جب جنگ کے اندر کفار کے ساتھ آپ کا جنگ کے اندر آمنا سامنا ہو، فلا تولوہم الادبار، تو پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے بلکہ ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور غزوہ بدر کا موقع سب کے سامنے ہے جہاں حضرات صحابہ کرام نے دشمنوں کو، کفار کو بھگایا تھا بلکہ خود نہیں بھاگے تھے۔ اب اس نے یہ آیت غزوہ احد کے اندر فٹ کر کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر بدترین قسم کی گستاخی کی، اور اس نے ایسے برے قسم کے کلمات کہے۔ اور جو فلا تولوہم الادبار ہے، اس آیت کے اس حصے کا اس نے ترجمہ جو ہے وہ بڑے غلط انداز سے، بڑے غلط طریقے سے کیا ہے، جو سراسر کفر اس نے بکا ہے۔ اور اس اویس ربانی، اس نے جو اپنے نام کے ساتھ لیبل لگایا ہوا ہے، اصل میں اس کا اس گندی جماعت کے ساتھ تعلق ہے جن کے دلوں کے اندر حضرات صحابہ کرام، حضور کی اہل بیت، حضور کی ازواج مطہرات اور حضور کے صحابہ، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اس کا تعلق اس جماعت کے ساتھ ہے، اس فرقے کے ساتھ ہے جن کے دلوں کے اندر نہ حضرات صحابہ اکرام کی عزت و عظمت ہے، اور نہ ہی اللہ کے نبی کی اہل بیت کی عزت و عظمت و تقدس ہے، اور نہ ہی حضور کی ازواج مطہرات کے بارے میں ان کے دلوں کے اندر عزت، عظمت اور تقدس ہے۔ اس کا اس گندی اور غلیظ ترین جماعت کے ساتھ تعلق ہے جو آئے روز حضرات صحابہ اکرام کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہیں، ازواج مطہرات کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں۔ اور اس بار اس یاسین قادری ملعون نے، بدبخت نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر گستاخی کی، اور کھلا جو ہے وہ گستاخانہ کلمات کہہ رہا ہے۔ تو ہماری تمام سننے والوں سے اپیل ہے، حکومت پنجاب سے اپیل ہے، تمام حکومتی اداروں سے اپیل ہے کہ اس یاسین قادری نامی ملعون بدبخت کو اس کے گلے کے اندر ڈالا جائے اور اس کو فی الفور گرفتار کیا جائے، کیونکہ مسلمان اس وقت غیظ و غضب اور غصے کی حالت کے اندر ہیں کہ اس نے جو بدترین گستاخی کیا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ ہمارا ایمان، ہمارا نفس، ہماری عزت ہرگز یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ اس نے جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گستاخی کی ہے۔ تو میری تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں تک آپ کی پہنچ ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر، وہاں اس بات کو پھیلائیں اور حضرات صحابہ اکرام کے حق کے اندر بولیں، اور اس ملعون بدبخت کو ہر کردار تک پہنچائیں اور اس کو فی الفور گرفتار کرائیں اور اس کو اس کے انجام عبرت تک پہنچائیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرات صحابہ اکرام کی حقیقی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔